السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جیسا کہ ہمیں آپ سب کو معلوم ہے، یہ محفل پیران پیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں میری آپ کی سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت میں نے آج اسی لیے پڑھی ہے کہ حضور غوث اعظم بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو اللہ نے بے حساب عطا فرمایا۔ کتنا عطا فرمایا؟ سب بولو، بے حساب عطا۔ اور اسی بے حساب کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامی مہینوں میں پورا ایک مہینہ غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بچوں باتیں مت کرو، باتیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مہینے جو ہیں وہ کل 12 ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں اسلامی عربی، اور بزرگ بہت ہیں، لیکن 12 مہینوں میں ایک مہینہ پورا غوث پاک کے نام سے ہی مشہور ہو کر رہ گیا۔
جیسے عام لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف کا مہینہ، اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ربیع الثانی کا مہینہ۔ تو ایک بات یہ ذرا سی پہلے اور بتا دوں کہ بزرگوں کے نام پر یہ نیاز نذر کھلانا پلانا فاتحہ وغیرہ پڑھنا، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیک کام، کار خیر، کوئی بھی ثواب کا کام کیا جائے، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، الحمد پڑھنا، قل واللہ پڑھنا، پنجایت پڑھنا، یا قرآن میں کہیں سے کچھ پڑھنا، کلمہ پڑھنا، ذکر کرنا، شکر کرنا، تلاوت کرنا، کھلانا پلانا، یہ سب کیا جائے، اور اس سب کا ثواب جو ہے وہ ان کی روح کو ایصال کر دیا جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے نیاز فاتحہ کا۔ کیا اللہ کے لیے جاتا ہے، نیک کام کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ان کا ثواب جب کسی بزرگ کی روح کو پہنچاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی فاتحہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ ان کی فاتحہ، ان کی نیاز، چاہے بزرگ ہوں یا بڑے بوڑھے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں فلاں کے باپ کا 40واں ہے، اب اس میں قرآن پڑھا گیا، فاتحہ ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پڑھا اللہ کے لیے گیا، اور ہاں یہ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ یہ پڑھا، جو کچھ کھلایا پلایا غریبوں مسکینوں کو، اس کا ثواب اللہ ہمارے باپ کی روح کو عطا فرما دے۔ تو بڑے بوڑھوں کے لیے جب کرتے ہیں تو اسے فاتحہ کہتے ہیں، اور اچھے بزرگ لوگوں کے لیے جب کرتے ہیں تو اس کو ادراہ ادب نیاز اور نذر بول دیتے ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، مولانا اشتیاق صاحب، فتاوی رضویہ میں فتویٰ اب بھی موجود ہے، وہ یہ کیا چل فری بچے پیچھے کرسی نہیں ہے کیا؟ پیچھے چلے جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، یا مت کھڑے ہو، چلو۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لگاؤ گے وہ آ کر کے لوٹ کے جائیں گے وہ۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ مولا علی مشکل کشا کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حالات کے زمانے میں، حالات کے زمانے کو 100 سال ہو گئے، اب جو عرس آئے گا وہ 100واں عرس ہوگا اگلا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟
کوئی روزہ حضرت علی کے نام سے رکھا جاتا ہوگا. تو دیکھیے جواب دیکھیے حالات کیا فرماتے ہیں. جواب میں لکھتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا ثواب حضرت علی کی روح کو ایصال کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک شبہ دور کر دیا کہ سائل نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ علی مشکل کشا کا روزے کی نسبت حضرت علی کی طرف کر دی، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مسلمان جو نماز روزے رکھتے ہیں یہ کسی بزرگوں کے لیے کرتے نہیں. اسلام میں سب کچھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں بزرگوں کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، فلاں کی نذر ہے، فلاں کی فاتحہ ہے، فلاں کا روزہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کیا، مطلب عبادت کے طور پہ مطلب کیا تو اللہ کے لیے، اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچانے کے لیے بول دیا کہ یہ فلاں کی نیاز ہے. انہوں نے غلط فہمی دور کر دی کہ اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ روزہ حضرت علی کے لیے. روزہ ہو، نماز ہو، عبادت تو سب اللہ کے لیے ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہے نہیں. اب آپ نے نماز پڑھ لی، نفل نماز پڑھی، اس کے بعد میں کہہ دیا یا اللہ میں نے جو کچھ یہ پڑھی اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما دے. تو نماز باپ کے لیے تھوڑی پڑھی، نماز تو اللہ کی عبادت کی پڑھی، اس کا ثواب باپ کو پہنچا دیا. کہ نماز اپنے یہاں صلاۃ غوثیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. صلاۃ غوثیہ حضرت نے اس کو پوری کتاب لکھی، وہابیوں نے اس کو شرک کہہ دیا تھا. مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھ کے درود شریف اللہ کی حمد بیان کر کے درود شریف پڑھ کے اور عراق کی طرف کو غوث پاک کے مزار کی طرف کو 11 قدم چل کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے غوث پاک کے صدقے میں. صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں، وظیفہ ہے وہ ایک. تو وہ بھی صلاۃ غوثیہ اس کا نام ہے کہ نماز غوثی نماز، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز غوث پاک کے لیے پڑھی جا رہی. اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھے گا تو مشرک ہو جائے گا، کافر مسلمان نہیں رہے گا. صلاۃ غوثیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو کی جائے گی اس کا ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کیا جائے گا. تو یہ نیاز و نظر جتنی بھی ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے کہ ہم بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، مطلب ان کو ثواب پہنچاتے کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور ان کو ثواب اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں کہ اس کو ہماری یاد آئی، اس نے ہمارا نام لیا. انہیں ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ثواب پہنچاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں انہیں ثواب پہنچانے کی ضرورت ہے. ہاں، جیسے مثال کے طور پر غریب آدمی، کوئی مزدور آدمی، کسی بہت بڑے کروڑپتی آدمی اپنے مالک کے گھر پہ عید کے دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے، کوئی گفٹ لے کے جائے. غریب نوکر اپنے مالک کے یہاں، اپنے ادھیکاری افسر کے یہاں مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے تیوہار والے دن، تو وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ اس کو ضرورت ہے، اس کی اگر میں یہ لے کے جاؤں گا تو اس کے بچوں کو مٹھائی کھانے کو نہیں ملے گی. بولو ایسا ہے؟ ایک غریب آدمی، ایک کروڑپتی اپنے مالک کے یہاں مٹھائی کا ڈبہ، وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ کہاں کا ڈبہ ساری حلوائیوں کی دکانیں خرید لے. اس کے گھر پہ تم مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جانے سے ایک محبت کا اظہار ہوگا، پتہ چلے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اسے تیوہار والے دن ہماری یاد آئی، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے،
تو مطلب اس کا نہیں ہے، مطلب ہمارا ہے۔ بڑے آدمی کو جب چھوٹا آدمی کوئی چیز پیش کرتا ہے تو بڑے کا مطلب نہیں ہوتا ہے، چھوٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب ہم سے خوش ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ سمجھے؟ ایسی انبیاء اولیاء کی بارگاہ میں ہم لوگ نیاز و نظر کے سلسلے کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ یہ نیاز و نظر کے سلسلوں کی ان کو ضرورت ہے، ہم ثواب پہنچائیں گے تو ان کی مغفرت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہمارے قرآن پڑھنے کے ضرورت مند ہے کہ ہم الحمد قل اللہ پڑھ کے انہیں ثواب پہنچائیں گے تو انہیں جنت ملے گی، ایسا کوئی نہیں سوچتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کا نام لیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ہمارا آدمی ہے، اسے ہمارا دھیان آیا، اس نے ہمارا نام لیا، اس نے ہمیں ثواب پہنچایا، تو یہ ہمارا اپنا ہے۔ جب اپنا ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ سے ہمارے حق میں، تو اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ہماری جلدی قبول نہیں کرے گا، ان کی جلدی قبول کر لے گا، باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اور کوئی بھی بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی کو اللہ کی مشیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی دخل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر کسی کا دباؤ اور پریس نہیں ہے، اس کے کوئی زبردستی کچھ نہیں کرا سکتا۔ ہاں، جس پہ چاہتا ہے اپنے کرم سے بے حساب فضل فرماتا ہے۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے دینے کی 3 صورتیں، وہ تینوں صورتیں سن لو، پھر اس کے بعد میں اذان دے کے عصر کی نماز پڑھ لو، اور رات کو سن لیو تقریریں۔ ہم سے تو تقریر ہوتی نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی اپنے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ لوگ بلاتے ہیں محبت سے، تو منع کریں گے تو لوگ کانگے کے نخرے دکھا رہے ہیں، یہ بھی تو ہے چکر۔ ہاں، ابھی آپ کے امام صاحب مولانا عبد الماجد اور یہ کہ ہمارے یہاں کے ہیں یہ انور بھائی یہاں رہنے لگے ہیں، ان کی خوشی تھی۔ چلیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو 3 صورتیں ہیں دینے کی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ کسی کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، کسی کو دنیا میں چھپا کے رکھتا ہے، آخرت میں عطا فرمائے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ بہت زیادہ خراب منزل ہے، بڑی خطرناک۔ اس کے تو نام سے بھی کانپ جانا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب دنیا میں ہی مل گیا، آخرت میں کاغذ کورا، سیدھے جہنم۔ دنیا میں موج کر لی، مستی کر لی، عیش کر لیے، آرام کر لیے، ٹھاٹ باٹ کر لیے، خوب کھایا، خوب پیا، خوب بلڈنگوں میں رہے، خوب چین کیا، خوب موج مستی کی۔ اب مرنے کے بعد کاغذ کورا، چاہو جہنم کو۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں آخرت میں بالکل جہنم میں جانا پڑے۔ یہ بہت خطرناک منزل ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بلکہ دعا کرنا چاہیے اللہ دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اور دنیا میں چاہے نہ دے مگر آخرت میں تو ضرور دے دے۔ قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔
کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، دنیا میں ہمیں اچھائی عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا، حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو، اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی کوئی خاص ویلو نہیں ہے، دنیا کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ یہاں آدمی کتنا ہی بڑھیا ہو جائے، کتنا ہی اونچا، کتنا ہی مزے مار لے، مگر کب تک؟ بولو، تم کوئی بڑھیا سے بڑھیا چیز کھا رہے ہو، بہت ذائقے دار، بہت ٹیسٹ فل، لذیذ، تو مزہ کب تک ہے؟ جب تک کھا رہے ہو تبھی تک تو مزہ ہے۔ رات کھائی تھی، سویرے کو کیا مزہ ہے؟ سویرے کو مزہ ہے کچھ نہیں۔ ہاں، تو دنیا کی مزہ نہیں ہے، دنیا کا عیش نہیں ہے۔ جب آدمی مرے گا تو جیسے مالدار کا مرنا ہے ویسے غریب کا مرنا، مرتا سب برابر۔ ہاں، کوئی دکھ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی سکھ اٹھا کے جا رہا ہے، لیکن مرتے ٹائم وہ سکھ نہیں ہے اس کے پاس۔ دنیا کی اپنے اسلام میں کوئی خاص حیثیت نہیں دی گئی۔ قرآن شریف بھرا ہوا ہے۔ ہاں، 2-3 آیتیں سن لو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کے نہیں ہے۔ یہ کھیل ہے، جب تک کھیل رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، تماشا جب تک دیکھ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے۔ ہاں، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اس بات کو لوگ جانتے۔ ایک جگہ فرماتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اے لوگو، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے۔ بل آخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہاں سے اچھی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ باقی رہنے والی ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے لوگو، تم دنیا کی لوگو، جو ہم نے ان کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دے رکھا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم للچایا مت کرو۔ لَا تَمُدَّنَّ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان کے جوڑوں کو ہم نے جو برتنے کے لیے دے دیا ہے، دیا نہیں ہے بلکہ برتنے کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے دے دیا، بلکہ فرما رہا ہے متعنا بہی، ہم نے ان کو برتنے کے لیے دے دیا۔ بولو، کسی کا کچھ ہے؟ آج زمین کا بینامہ کرایا، کل مر گئے۔ کتنے کیس ایسے ہوتے ہیں، گھر بنوایا، رہنے کو نہیں ملا، ادھر بنا ادھر جنازہ نکل گیا، اور جنازہ تو نکلے گا ہی، آج نہیں تو کل نکلے گا، کل نہیں تو 5 سال کو، 10 سال کے بعد۔ کتنی نوابوں کی کوٹھیاں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوٹھی ہے نواب صاحب نہیں ہے،
بولو کسی کا کچھ ہے؟ بولو نا یار کچھ برتنے کے لیے دے دیا ہم نے. ان چیزوں کو دیکھ کے تم للچایا مت کرو. زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے، سجاوٹ ہے. پھر جو فرماتا ہے بلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد مأواہم جہنم وبئس المہاد. او انسان تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، لا یغرنک، تمہیں دھوکہ مت کھا جانا. تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا یہ دنیا کے اوپر یہ اہلے گہلے پھرنا، یہ موج مستی کرنا، یہ عیش و آرام کرنا، یہ تفریحیں، یہ دل لگی، یہ ہر وقت کے ٹھاٹ باٹ، ان کو دیکھ کر کے تم دھوکہ مت کھا جانا کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے، ہم بھی ایسے ہی مزے کرتے. ارے ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. ارے وہ کتنے مزے میں ہیں، ہم تو بڑے گھاٹے میں ہیں. وہ کتنے مزے کر رہا ہے، کتنے عیش کر رہا ہے، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. فرماتا ہے دھوکہ مت کھا جائیے. متاع قلیل، یہ سب تھوڑی دیر کا برتنا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے، یہ بش کی گانٹھ ہے ہر رافا. دنیا کو تو کیا جانے، یہ بش کی گانٹھ ہے ہر رافا. اور صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل نائن شوہر کش. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نزدیک دنیا کی تھوڑی سی بھی کچھ حیثیت ہوتی تو کافر کو کبھی نہ دیتا، مگر یہ اچھی چیز ہوتی تو. مگر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ مسلمانوں سے دنیا کے معاملے میں دوسرے لوگ آگے ہیں. اونچے اونچے کاروبار مسلمانوں کے جتنے ملیں گے ان کے اس سے زیادہ ملیں گے. پیسے، پراپرٹی، حکومتیں، بڑی بڑی ملازمتیں، عہدے، ان چیزوں میں عام طور سے مسلمان کم ہے. ہیں مسلمانوں میں بھی لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے. کیوں ہے یہ کم؟ اللہ نے مسلمان کو اس میں پیچھے کیوں رکھا حالانکہ مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے؟ اس لیے پیچھے رکھا کہ مسلمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. تو جنت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو گھاٹا بھی جھیلنا پڑے گا. سمجھے؟ پیچھے ہونے کا غم نہیں کرنا چاہیے. کائے میں پیچھے ہیں، دنیا میں پیچھے ہیں. دنیا داری میں، دنیا داری کئی دن کی ہے، اس میں کچھ نہیں آگے پیچھے ہوتا ہے. یہاں آگا پیچھا کچھ نہیں. آج مرے کل دوسرا دن. سمجھے؟ یہ گھاٹا نہیں ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہے. اور مسلمانوں میں بھی غریب لوگ مالداروں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہوا کریں گے. ارے اس کو مزہ آ گیا، کیا مزہ آ گیا؟ اب مر گیا تو کیا ہو؟ کوئی دیر لگ رہی ہے مرتے ہوئے. اب تو ہارٹ اٹیک بہت چل رہا ہے، اسپتال برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک، کینسر ونسر اتنے چل گئے ہیں کہ سارا بڑپن رکھا رہ گیا. سب مالداری دھری براجی کی طرف بن گیا. سمجھے؟ کروڑوں کروڑوں کی پراپرٹی والے، اربوں روپوں والے جو چاہیں تو امریکہ جا کے علاج کرا لیں، لندن میں علاج کرا لیں،
اسپتال تک جانے نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ رستے سے لاشیں لوٹ کر آ رہی ہیں. دلی لے جا رہے تھے, فتح گنج پہنچے, لوٹ کر آ گئے, رامپور گئے, وہیں مر گئے, لوٹ کر آ گئے. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو. ہاں, اللہ تعالیٰ ایمان دے, اچھا عمل دے, نماز روزے کی پابندی کرو, برے کام بچو, برے کاموں سے بچو, اور حدودی اللہ تعالیٰ مالدار بھی بنائے تو ایمانداری والا بنائے, بے ایمانی کر کے نہ بنائے. بے ایمانی کر کے مالدار بنا تو اس سے غریب اچھا. ہیرا پھیری کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, سود لے رہا ہے, رشوت لے رہا ہے. مسلمان کیا ہو گیا؟ مسلمانوں میں کسی کو نوکری مل جاتی ہے تو غیروں سے زیادہ رشوت خور ہو رہا ہے وہ آج کل. اسے دکھانا یہ چاہیے تھا نوکری بھی کرتا, سمجھے, منہ پہ مار دیتا رشوتیں, کہنا تنخواہ پہ گزارا کروں گا, پیسہ ایک نہیں لوں گا, تو لوگ دیکھتے تو کہتے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. سمجھے, لمبی لمبی تنخواہیں ہیں, 50,000 کی سیلری مل رہی ہے, 80,000 کی سیلری مل رہی ہے, پھر بھی رشوت لے رہا ہے, حرام ڈکار رہا ہے. بتاؤ, ارے اس سے پوچھو 10-20 ہزار روپے بھی نہیں کما کر کے بچے پال لیا ہے, تجھے 50,000 مل رہا ہے, اب بھی تو حرام ڈکار رہا ہے, تو جہنم تیرے لیے تو بنائی ہے اللہ نے, صحیح تو کرا ہے. ہوس ہی نہیں بڑھ رہی, پوری ہو رہی. ہاں, مسلمانوں میں بہت بڑی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر وکیل صاحب بن گئے تو جب تک کہ پھیرا پھیری نہ کرے, جب تک کہ مل کے دوسرے وکیل سے جب تک کہ بلا وجہ موکلوں کو پریشان نہ کرے, بلا وجہ کی تاجیح نہ ڈلواوے, جب تک وہ آج کل سمجھو اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. بچوں کے شوق بڑھا لیے, لمبے لمبے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, اونچے اونچے ہائی لیول کے 10,000 روپے مہینہ والے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں. سمجھے نہیں, ابھی وہ دن بتا رہے تھے لوگ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہو رہے ہیں, یہ ان بڑے بڑے لوگوں میں, ڈاکٹروں میں, وکیلوں میں, پولیس والوں میں, جو رشوت بہت لیتے ہیں, ان کے گھروں میں عذاب بھی آتے ہیں. کسی کا بچہ پاگل پیدا ہو رہا ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے, کسی کچھ ہو رہا ہے, دوسروں کے دل دکھا کر کے. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو صحیح لوگ ہیں, میں انہیں کہہ رہا ہوں جو دل دکھا کر کے دوسروں کے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے اور بے رحمی سے کما کر کے اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں. ان کی کوٹھیوں میں ان کو چین نہیں ملے گا. ڈاکٹر مریضوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, سمجھے, پھر ہی کر رہے ہیں, جانچیں نہیں ہے, بلا وجہ جانچیں کروا رہے ہیں. سمجھے نہیں, ادھر بھگا رہے ہیں. سمجھے آپ, 2 پیسے کے 10 پیسے لے رہے ہیں, 2 پیسے کے 5 پیسے لے لو یار. نہ, جب تک پورا ڈکیت نہیں بنے گا تب تک کیسے کام چل جائے گا. تو کئی دن کی دنیا ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو, دولت سے سکون نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو غریبی میں ہنسا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو مالدار کر کے بلا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو بانس کی جھونپڑی میں چین کی نیند سلا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو عالی شان فلیٹوں میں, ایسی کمروں میں رات بھر بستر پہ تڑپا دیتا ہے. کیا سمجھ لیا کہ دولت نہیں چاہیے, اللہ چاہتا ہے. ہاں, دولت اللہ دے, کوئی بری چیز بھی نہیں ہے, مگر حرام طریقے سے نہ آئے, حلال طریقے سے آئے, ایمانداری سے آئے, سچائی سے آئے تو آئے, آنے دو, اور نہ آئے بے ایمانی سے آئے تو ٹھوکر مار دو, اتفاقے کر لو, مگر بے ایمانی کا مت کرو. بھوکے رہ لو, بیمار پڑے رہو, بغیر دوا کھائے بیمار پڑے رہو, مگر بے ایمانی کا پیسہ مت آنے دو, کیونکہ مریں گے سب. اگر بیمار پڑے مر بھی گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, موت تو سب کو آ رہی ہے. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف بھی پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا جو ہے اس کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اس کی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا. ہاں, دنیا میں
ایک مرتبہ حدیث شریف میں ہے حضرت رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ نے انہیں مختار کل کائنات بنایا ہے۔ وہ چٹائی پہ لیٹے تھے، چٹائی کی بنائی کے نشان پیٹھ میں بن گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ملاقات کو آئے تو دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ ایران و روم کے بادشاہ اپنے عیش گاہوں میں عیش کریں اور خدا کا رسول چٹائی پہ لیٹے۔ حضور پاک اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا کے عیش ان کے لیے اور آخرت کی جنت ہمارے لیے؟ سمجھے آپ؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھے آپ؟ تو بات جس موڑ پہ آئی تھی وہی لا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ وہ ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان کو، تو یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑا گھاٹا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ دنیا کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اور وہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک آدمی دماغ کو دوڑ دے گا جب موت کو سوچے گا تو واقعی دنیا کی کیا ویلیو ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ مر رہا تھا، جانکنی کے عالم میں تھا، اس کے سپاہی کہیں جنگ لڑ رہے تھے، میدان جنگ میں سے کچھ سپاہی آئے اور کہنے لگے کہ جہاں پناہ ہماری فوجوں نے فلاں ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، اب آپ کی سلطنت جو ہے وہ اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ ملک بھی آپ کی حکومت میں آ گیا۔ بادشاہ مر رہا تھا، اس نے کہا ای مزدہ مرانیس، یہ خوشخبری اب میرے لیے نہیں ہے، ہم تو چلے، ہمارا کیا ہے؟ بلکہ دنیا میں تو کبھی کبھی مومنوں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے رسول، کہ مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر ایمان سلامت ہے تو وہ پریشانیاں آخرت کے لیے نجات کا راستہ بنتی ہیں۔ یعنی مشکل پریشانی دے کر کے اللہ تعالیٰ جیسے لوہار جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے جلا جلا کر کے لوہے کی زنگ صاف کرتا ہے، زنگ ایسے صاف نہیں ہوتی ہے، پہلے تپانا پڑتا ہے، پھر کوٹنا پڑتا ہے، تب چکنا چپڑا ہوتا ہے، مال بڑھیا ہوتا ہے۔ ایسی مسلمان کو تکلیفیں دے دے کر کے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پریشانیاں، بیماریاں، غریبیاں دے کر کے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مومن کو خوب تیار کرتا ہے، جنت کے لیے پکا سچا بنا دیتا ہے۔ غم مت کرو، غم دین خور کے غم، غم دیناس، غم دنیا مخور کے بےہوداس۔ دین کا غم کھاؤ، دنیا کا غم مت کھاؤ، دنیا کا غم بےہودہ غم ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے المومن حزین، مومن رنجیدہ رہتا ہے، غمگین، ہر وقت ہنسی ٹھٹے کھیل مذاق تفریح دل لگی، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن رنجیدہ رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے مومن کی مثال اس پودے کی طرح ہے، حدیث سنو حضور کی، سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں مومن کی مثال اس پودے کی طرح ہے کہ جس کو ہوائیں کبھی ادھر جھکاتی ہیں کبھی ادھر جھکاتی ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو کھیتوں میں دیکھا ہوگا تم نے کہ پودے جو ہوتے ہیں بیچارے چین سے کہاں کھڑا ہونے ملتا ہے ان کو، ہوا چل رہی ہے جھکے چلے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں۔
ادھر کی چلی ادھر کو جھک گئے، ادھر سے آگے ادھر کو جھک گئے. پوری زندگی پودے کی ایسی کٹ جاتی ہے ہواؤں میں الٹ پلٹ ہوتی ہوئی. تو فرماتے ہیں مومن کی مثال اس پودے کی طرح ہے کہ جس کو ہوائیں کبھی ادھر جھکاتی کبھی ادھر جھکاتی، اور منافق کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے کہ جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، ہوا سے وہ جھکتا نہیں ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو سیدھا جڑ سے گر جاتا ہے. پودا گرتا نہیں ہے، جھکتا ہے، اور پیڑ آندھی آتی ہے سمجھے. تو مومن تو پریشانیاں تو آتی ہیں، جھکتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، کبھی یہ کلیش کبھی وہ کلیش، کبھی یہ الجھن کبھی وہ الجھن، کبھی یہ کاروبار خراب کبھی ادھر پریشانی کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سب ہوتا رہتا ہے، عمر کٹتی رہتی ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے سمجھے. اور لیکن منافق کی مثال فرماتے ہیں پیڑ کی طرح ہے جو ایک دم گر جاتا ہے، مطلب وہ اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ سیدھا ایک دم جہنم میں. سمجھے آپ؟ تو ہماری بات یاد رکھو گے آپ نہیں؟ بتاؤ تھوڑا سا. ہاں، دنیا کو زیادہ اہمیت مت دیا کرو، اور یہاں کی پریشانی کو کوئی خاص پریشانی مت سمجھو. ٹائم ہے، کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر دے، اللہ آپ کو بھی صبر دے. بلکہ تھوڑا نفس کو مارنے کی کوشش کیا کرو، زیادہ آرام طلب مت بنو. آج کل ایک بڑی خاص بات بتاؤں آپ کو میں، کچھ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے خوب دنیا کے مزے مار لو. اس سے نفس ہوتا ہے موٹا، سمجھے. نفس کو مارنا چاہیے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو اگر پیسے والے بھی ہیں تب بھی ہمیشہ بڑھیا کھانے نہیں کھانا چاہیے. کبھی کبھی وہ چیزیں بھی کھانا چاہیے کہ جن میں کوئی مزہ نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں آتا، تاکہ نفس مرے. ہاں، دل کی بات کبھی ماننا چاہیے اور کبھی دل کو مارنا چاہیے. یہ ہے اپنے اسلام، سمجھے نہیں. ہمیشہ بڑھیا بڑھیا کھانے کھاتے 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 نفس پڑ جاتا ہے موٹا، وہ پل کے ہو جائے گا ہاتھی، پھر قبضے میں نہیں آئے گا. ہاں، پہلے ہی سے مارتا رہو. گھٹیا کھانے کھاؤ، سادہ سیدھی چیز ہے. اچھے کھانے منع نہیں ہے، مگر کبھی کبھی نفس کو مارو. یہ نہیں ہے کہ ذرا سی گرمی لگی کولر چلا لیا. ابے تھوڑا صبر بھی کرے آپ، کچھ دل کو مارنا ہے. فقیروں کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ والوں کی جو نفس کو مارتے. ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، ایک جگہ باہر کی بات جانتے ہیں لوگ، نہ گرمی تھی نہ جاڑ، پنکھا چل رہا، کولر چل رہا. تو میں نے بند کر دیا. ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ میں نے کیا آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟ گرمی تھی نہیں. بلا بھائی ذرا سا صبر نہیں ہے بندے. یہ اسلامی نفس کے خلاف ہیں یہ باتیں. نفس کو پالنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بجلی پنکھوں کولروں کو ایسیوں کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ضرورت سے چیز کو استعمال کرو، اور جہاں تک ہو سکے دل کو مارو. آرام طلب مت بنو، جفاکش بنو. ایسے بنو کبھی مصیبت بھی آ جائے تو اپنا ٹائم کاٹ کے لے جاؤ. ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ سفر پر نکلے. ان میں سے ایک آدمی 10 پیر کھانا کھاتا تھا 2 ٹائم میں. ایک ایسی پاؤ چھٹانک کی اس کی خوراک تھی. دونوں کہیں پر کسی اور حکومت میں پہنچ گئے، وہاں انہیں بند کر دیا، بھوکا پیاسا ڈال دیا قید خانے میں. نہ کھانے کو دیا نہ پانی. 3 دن کے بعد میں جب کھول کے نکالا تو وہ 10 پیر کھانے والا تو مر گیا تھا. اب وہ آدمی جو بھوکا رہنے کی عادی تھی، پیاس کم خوراک تھی اس کی، وہ زندہ نکلا. سمجھے نہیں؟ اب وہ ٹھونس کے کھانے والا، اسے نہیں ملے گی کھانے کو تو مر ہی جائے گا وہ تو. اور جو پہلے ہی سے پیٹ کو اپنے تپائے ہوئے ہے اسے جھیلتا چلا جائے گا.
ہاں تو آرام بھی اٹھانا چاہیے اور پریشانی اٹھانے کی عادت بھی ڈالنا چاہیے. اب مسجدوں میں تو وہ حال کر رکھا ہے کہ بلا وجہ ہر وقت کولر، بلکہ بعض جگہ تو امام کی آواز ہے سننے کو ملے نہ ملے ہوا کھانے کو مل جائے. اتنا کوہرام مچائیں گے، وہ بڑے بڑے پنکھے لگائیں گے، اوہ کیا پوچھو مسجد کیا ہو رہی ہے سمجھے نہیں، پورے باجے سے بج رہے ہیں مسجد میں سمجھے، پنکھے کیا ہیں بالکل ڈھول پٹ رہے ہیں. امام کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کب اللہ اکبر کہہ دی، کون سی سورت پڑھی، کب الحمد ختم ہوئی، کب آیت شروع ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، ہوا کھائی جا رہی ہے سمجھے. مسجدوں کا حال خراب کر دیا. میں ہوا کھانے کا مخالف نہیں ہوں، مگر تھوڑی ہوا کھاؤ اور تھوڑا نفس کو مارو اور امام کی قرأت سنو. آواز کرنے والے پنکھے، آواز کرنے والے کولر مت لگاؤ. ایسی ہوا کھاؤ جس میں آواز کم ہو تاکہ امام صاحب کی آواز سننے کو ملے، نماز میں سکون حاصل ہو. بلکہ مجھے ایک بات آ گئی بھی، اخباروں میں آج کل آ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے پابندی لگانے کے چل رہے ہیں معاملے. تو اس میں ان کی نیت کیا ہے وہ تو وہ جانے. ویسے میرا اپنا مشورہ تو یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر بند تو نہیں ہونا چاہیے. پروگراموں میں ایسے لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے کہ جن کی آواز اندر رہے، بس جو سنے اس کو سناؤ. زبردستی کی پیلم پیل سے کیا فائدہ؟ کوئی پخانے میں بیٹھا، کوئی میاں بیوی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا کہیں کچھ ہو رہا، اور یہ پیلم پیل لگا کے 12 سرائیاں 3 بجے رات تک خون پی رہے ہیں پبلک کا. غوث پاک کے نام پر خون پی رہے ہیں پبلک کا. بچے چونک رہے ہیں، اتنے تیز ہائی پر میں چل رہے ہیں سمجھا. گھر میں بچے چونک رہے ہیں، کہاں کا سونا کھٹیا پہ کروٹیں بدل رہا آدمی. جلوس کا حال تو بہت ہی خراب کر دیا سمجھا. ڈی جے جنہیں کیا کیا تماشے، عورتیں چل رہی ہیں جلوس میں، ڈی جے جو مسلمانوں کے کام تھے یار. حضور کا جلوس نکال رہے ہو، پیغمبر اسلام کا نام دے رہے ہو اور ڈی جے لے کے چلے ہوئے، شرم نہیں آ رہی یار تمہیں سمجھے. ڈانس کر رہے ہو، بتائیے آپ کیا بتا رہے ہو؟ میں نے بھی سنا ہے، آپ دھیان دلا رہے ہو، اچھا کر رہے ہو. ہاں 1 لاکھ کا ڈی جے بدایوں سے اس مارے آیا ہوگا کہ وہ مطلب یہ کہ وہ اسے حضور بہت پسند کریں گے نا، اس مارے آیا ہوگا. ہاں دکانوں کے شیشے جب ٹوٹیں گے تو رسول اللہ کو بہت خوشی ہوگی. کیوں؟ مخلوق کو دکھ دے رہے ہو اور اللہ رسول کو راضی کر رہے ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کے دکھ کو دور کرو. ہاں ایسا جلوس نکالو، ایسا جلوس نکالو، سنجیدگی کے ساتھ چلو، شرافت انسانیت سے آہستہ آہستہ. میری سمجھ سے تو جلوسوں میں لاؤڈ اسپیکر ہی نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے خیر الذکر الخفی، بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ آہستہ ہو. کلمہ پڑھتے، درود شریف پڑھتے، دھیرے دھیرے اپنے نکل جاؤ اللہ کا نام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ. کبھی کبھی کوئی نعرہ لگا دیا، زیادہ نعرے بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھے نہیں. ایسا جلوس نگاہیں نیچے سمجھے اور کلمہ درود زبان کے اوپر اور نگاہیں نیچے، راستے جام نہ کرے جائیں، نکلنے والوں کو نکلنے دیا جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں تو کہیں جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے پیغمبر کتنے اچھے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. اور یہ جلسوں کے نام پر لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پریشانی کا سامان بن گیا ہے. ہاں سمجھے، مصیبت بنا ڈالا ہے. چھوٹ ملی ہوئی ہے. کوئی بھی آدمی اپنے اپنے گھر پہ نیاز کر رہا ہے، سننے والے تو 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں، 12 سرائیاں لگا کے پورے گاؤں کو جگا رہا ہے سمجھا. ایک آدمی. سیدھی بات یہ، لمبی بات سے کیا فائدہ کہ جو سنے اس کو سناؤ، زبردستی مت سناؤ. ہاں ویسے میں نے کتاب لکھ دی اس بارے میں، چھوٹی سی،
लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का सही तरीका। आज तुम ये किताब ले ली, किताब में मौलाना साहब लगवाएंगे कहीं? कह रहे थे कहीं लगवा दो पीछे, लगी होंगी, लगा ले होंगे उन्होंने कहीं। हाँ, लाउड 10 रुपए की बेचते हैं वो, सिर्फ 10 रुपए ना हो ऐसी ले जाइए तुम, सुनते होंगे, दे देंगे तुम्हें वहां, हो तो दे जाइए और छप जाएंगे आगे। हाँ, ना हो तो ले जाइए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और मदार शरीफ एक किताब है मदारात की हादरी, वो ले लो। एक मुहर्रम में क्या जायज क्या ना जायज, छोटी छोटी किताबें हैं 10-10 रुपए की, ये तो ले ही लिया करो ना, पैसे से ले लिया करो। कुछ बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, उनमें से बड़ी में से कोई लो अगर पहले किताब, तो पहले गलत फहमियां उनकी इसला पढ़ो। हमारी किताबें तो 8-10 है हमारी बड़ी बड़ी। तो ये सबको तो लाउड स्पीकर का बहाल। मेरा अपना ख्याल जो है, हुकूमत क्यों कर रही है, क्या उनकी नीयत है, उसको वो जाने, लेकिन मेरा अपना जो नजरिया है वो ये है कि प्रोग्रामों में ऐसी साउंड सर्विस हो कि जिसकी आवाज अंदर रहे, जो लोग आए उनको सुनाया जाए और लोगों को बुला बुला के दावत दी जाए। मस्जिदों में अजान देने के लिए 1 या 2 सुराइयां बहुत काफी, ज्यादा की जरूरत नहीं। उससे परेशानी हम ही लोगों को होती है। किसी मस्जिद में तकरीर हो रही है, किसी में जुमे की नमाज हो रही है, कहीं कोई खुतबा पढ़ रहा है, वहां तकरीर हो रही है। तो उसका एरिया है, अपने अपने एरिया तक आवाज रहे, हल्की आवाज। अब से 50 साल पहले हमारे बचपन में लाउड स्पीकर मस्जिदों में थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। तो नमाज लाउड स्पीकर पे नहीं है, बल्कि मेरा अपना मानना है कि लाउड स्पीकर अगर बिल्कुल भी ना हो तब भी जिसको नमाज पढ़ना है वो पढ़ेगा। सही बात है, समझे नहीं? लेकिन चूंकि आजकल जमाना इसका है तो 1 या 2 से ज्यादा का भैया मैं तो कायल हूं। अब तो कितना हाल खराब कर दिया। अभी मुरादाबाद जिले में मैं गांव में प्रोग्राम में गया था, वहां खाने का इंतजाम था, जिस घर में मस्जिद के पीछे वो घर था, मैंने दोपहर खाना खाया प्रोग्राम के बाद में, वहां अजान की आवाज आ रही थी, मस्जिद बिल्कुल सामने ही थी। तो उस मस्जिद अजान की आवाज जब मैंने सुनी, मैं वुजू कर रहा था खा करके घर में वहीं, तो मैं तो घबरा गया। एक ही अजान झेल मिल रही थी मुझसे। ये घर वालों का हाल क्या होता होगा? उनके घर पे अजान को बना दिया मुसीबत। अजान क्या है? अजान है अल्लाह की रहमत। और जब तुम 15 सुराइयां लगा के किसी के घर में तुम धाए धाए करोगे तो वो अजान रहमत रहेगी, मुसीबत बन जाएगी। उसके बच्चे चौंक रहे हैं उसको समझे। तो मैं तो एक ही अजान से घबरा गया। मैंने कहा ये बेचारे घर वाले, अब वो कहते इस्तेमाल नहीं होंगे कि मजहब का मामला है, डरे भी आदमी, दीन का मामला है, डरता है आदमी बेचारा। अजान है, कुछ काम हुआ तो झेल लिया है वो, समझे आप। औरत बीमार है तो झेल लिया है, खुद बीमार है, सर में दर्द है, बच्चे चौंक रहे हैं, सब झेल लिया है, हमारे झेल लिया है, कहीं अल्लाह वाले नाराज ना हो जाए मुझसे, समझे आप। लेकिन तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम मजहब को मुसीबत क्यों बना रहे हैं। अल्लाह ने अपने नबी को मुसीबत बना के नहीं भेजा है, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आप तो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का सही तरीका, ये किताब को आज लोग हासिल कर लेना। आप छोटी सी किताबें पढ़ो। हमने बिल्कुल कोई सब, मैंने क्या लिखा है, मैंने सब वही लिखा है, अपने मजहब की बात है, अपने बुजुर्गों ने लिखी है, हालात ने भी लिखा है, ये सब नकल कर दिया है। तकरीर बहुत लंबी हो गई, खत्म हो गया। 3:35 चलो 3 बातें बताई थी हमने, जल्दी जल्दी पूरी कर दें। एक बात क्या थी कि अल्लाह ताला किसी को सिर्फ दुनिया में ही अता फरमा देता है, आखिरत में कागज कोरा। ये मंजिल बहुत खतरनाक है, इससे अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को दुनिया में छिपा के रखता है, उनको
دنیا کے اندر ان کے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، آخرت میں ان کی شان ظاہر ہوگی۔ آخرت میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے قیامت کے دن کہ جن کو ہم کچھ سمجھتے تھے مگر وہ تو بہت اونچے نکلے، چھپ چھپ کے نیکیاں کرنے والے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کی مدد کرے آئے، کسی کا کام چلا دیا، چرچا نہیں کرا، چپ کے کسی کا کام چلا دیا، اکیلے میں عبادتیں رات میں اٹھ کے کر لیں۔ ایسے بہت سے اللہ والے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا، ان کے مرتبے ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ جن اولیاء کو ہم لوگ جانتے ہیں یہ بہت کم ہیں۔ پبلک تو بہت ہی کم بزرگوں کو جانتی ہے، پبلک کو تو ایک حضور غوث پاک کو جانتی ہے عام طور سے، خواجہ صاحب کلیر والے، قطب صاحب، شاہ جی میاں، اعلیٰ حضرت، ایسے کچھ تھوڑے لوگوں کو پبلک جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی سب کو نہیں جانتے۔ اولیاء تو بہت ہوئے ہیں، سمجھے آپ، لیکن جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ لاکھوں اولیاء ہیں، لیکن وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کہ دنیا ان کو نہیں جانتی ہے تو وہ گھاٹے میں چلے گئے۔ ارے قیامت کے دن اللہ ان کی شان دکھائے گا، انہیں تم نہیں جان سکے تھے، میں نے ان کو چھپا کے رکھا، اب ان کے مرتبے دیکھ لو۔ ہاں، بلکہ ولی ہوتے بھی زیادہ تر عام طور سے اولیاء کرام کی شان یہ رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، چھپاتے تھے، خود ہی چھپاتے تھے۔ کچھ صحابہ تو یہ کرتے تھے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ یا اللہ ہمیں مچھلی کھا جائے، ہمیں شیر کھا جائے، مطلب لوگ ہمیں بھول جا کرتے، قبر تک نہ بنے، قیامت پہ اتنا ایمان۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بغداد میں، وہاں مصر میں رہتے تھے، قاہرہ میں، تو قاہرہ میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ بہت بڑے بزرگ تھے یہ، ذوالنون مصری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے لوگوں میں ہیں، حضرت ذوالنون مصری، کیا نام ہے بھائی بولو؟ ہاں، ان کے پاس پبلک پہنچی کا حضور بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کر دیجئے۔ یہ بولے کچھ نہیں، بسترا باندھا اور قاہرہ سے نکل گئے، اسکندریہ پہنچے، ایک شہر اسکندریہ ہے مصر میں ہی، وہاں رہے 15-20 دن، پھر قاہرہ میں آئے، لوگ جمع ہوئے، بولے حضور آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کی دعا سے خوب بارش ہوئی، سمجھے؟ اب دیکھیے آپ فقیری اسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو بارشیں کم ہونے لگتی ہیں، میں نے حساب لگایا تو پورے قاہرہ میں مجھے اپنے سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نظر نہیں آیا، مجھے ایسا لگا کہ سب سے بڑا گناہگار وہی ہوں، اس لیے میں قاہرہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جب میں چلا جاؤں گا سب سے بڑا گناہگار تو بارش ہو جائے گی، تو میرے جانے کی وجہ سے بارش ہو گئی کیونکہ سب سے بڑا گناہگار یہاں سے چلا گیا۔ یہ ہے فقیر، حالانکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہی کی دعا سے ہوئی ہو، دعا کری ہوگی، بولے تو نہیں مگر دعا کی ہوگی اور انہی کی دعا سے بارش ہوئی ہوگی، مگر کیا کہہ رہے ہیں، کری بارش دعا کر کے اللہ سے کرا بھی دی اور یہ بھی بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ میری دعا سے ہوئی ہے، بلکہ ظاہر یہ کیا کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، میں چلا گیا تو اللہ نے بارش کر لی، تمہارا شہر مجھ سے پاک ہو گیا۔ فقیر اپنے آپ کو ایسے چھپاتے ہیں، آج کل ایسے فقیر چل رہے ہیں کہ فقیری بھی نہیں ہے پھر بھی انہیں اپنا ڈھنڈورا پٹوانے کی بہت فکر پڑی ہوئی ہے،
کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم ولی اللہ ہیں. تعریفیں کرواتے ہیں، منقبتیں پڑھواتے ہیں، کوئی ان کی منقبت پڑھے تو نوٹ دیتے ہیں. ارے بھلے آدمی، تجھے فقیری کی ہوا بھی نہیں لگی تو کیا جانا فقیر کی. میں جلسے کرتا تھا، اب تو میں جلسوں میں جاتا نہیں. میں نے راتوں تو میں تقریریں بہت کری ہیں ہندوستان بھر میں. بڑے بڑے پیر میاں لوگ بھی بات ہوتے تھے، تو کئی پیروں کو میں نے دیکھا کہ وہ پیرزادے، پیروں کے بیٹے. یہ بھی ایک چل رہا ہے معاملہ نا کہ ایک پیر ہو گیا تو اس کی خاندان میں سب پیر ہی پیدا ہوں گے. دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، مگر میاں کے گھرانے سے میاں گیری نہیں جا رہی. تو پیرزادے بیٹھے ہوئے تقریر کری ہم نے، پبلک بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئے لوگ. اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت ناراض ہو گئے. پتہ چلا حضرت ناراض ہیں آپ سے. پوچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہ وہ انہوں نے ہماری تعریف نہیں کری. بہت ناراض چل رہے ہیں مجھ سے لوگ، تمہیں کیا پتا. اور میں قطعی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ تم تکلیف پہنچاتا ہوں. بس اسی بات کی ناراضگی ہے کہ ان کی چاپلوسی نہیں کری، چمچاگیری نہیں کری، ان کی تعریفیں نہیں کری، تقلید نہ کرتے، اللہ رسول کا ذکر نہ کرتے، ان کی کرام پہ سناتے رہتے بیٹھے بیٹھے تو وہ خوش ہو جاتے. اب میری یہ عادت تھی کہ جب میں کسی کو بھانپ لیتا تھا کہ اپنی تعریف چاہ رہے آئی تو اس کی تو پھر میں نام تک نہیں لیتا تھا اس کا. سمجھا آپ اس کا تو مولانا امین صاحب میں نے نام ہی نہیں لیا پھر اس کا قدر. سمجھے کہ تم بیٹھے بیٹھے سلگو، سمجھے سلگ گئے. میں نے کہا انہوں نے مجاہدے تو کرے نہیں ہیں، ان کو ایسے مجاہدہ کراؤ کہ انہیں 2 گھنٹے بٹھاؤ اور ان کا نام مت لو جو مجاہدہ ہو گیا. سمجھے فقیری ہے. ہمارے اتنے مرید ہیں، فلاں جگہ ہمارے اتنے مرید ہیں، اپنے منہ سے ہی بتاتے پھر رہے ہیں. اور مفتی اعظم ہند کے سامنے کوئی کہتا تھا حضور فلاں کون ہے، وہ مرید کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے، فرماتے تھے فلاں صاحب میرے ذریعے داخل سلسلہ ہو گئے. مرید نہیں بولتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میرا مرید ہے. بچے کہتے پھر رہے ہیں اب تو کہیں گھوم گھام کا آ رہا، لوگوں کو پھانس کے اپنے آئے گھر پہ آ کے سب سے پہلے بیوی کو سنا رہے ہیں، ان کو اتنے مرید کر کے آ رہے ہیں. خیر، تو چھپے ہوئے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، کیونکہ اصل چیز دنیا نہیں ہے، اصل چیز آخرت ہے. اللہ آخرت میں سب دکھا دے گا کون کیا تھا. کچھ تو ایسے چل رہے ہیں کہ اپنے مدار خود بنوا رہے ہیں زندگی میں یار، اپنے مدار بنوا رہے ہیں. مطلب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم پبلک کی طرح نہیں ہیں، ہم مدار والے ہیں. اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، آنے والے نئے آدمی کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ ان میں رسول اللہ کون سے ہیں. ایسے بیٹھے نیا آدمی پہچان نہیں پاتا تھا، کوئی تخت نہیں ہوتا تھا، کوئی گاؤں تکیہ نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں سب کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے خوب لکھا تھا جہاں فلسفہ شعری و شاہنشاہی، آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روباہی. نظر آئی نہ مجھے قافلہ سالاروں میں، وہ شبانی کے ہو تمہید کلیم اللہ. سمجھا آپ؟ اور یہ پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ بھی یہ مت سوچا کرو کہ جو کچھ ہم کریں وہ سب کو پتہ لگ جائے. کچھ ایسے کام بھی کیا کرو کہ جس کا قیامت میں ہی پتہ لگے. دل مرے گا، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، آخرت پہ ایمان مضبوط ہوگا. ایسی نیکیاں کیا کرو. سمجھے؟ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اور جو کام بھی کرو اس کو سمجھے آپ ثواب کے لیے، مسجد کے لیے کرو. کچھ لوگ مسجدوں کے لیے کرتے ہیں، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. یہ نام پکارے جاتے ہیں نا، یہ ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب نام پکارے جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ اپنے نام کے چکر میں ہی دے جائیں گے، پیسہ تو مل ہی جائے گا، کام چل جائے گا، سمجھے ہے نہیں. تو منع تو میں نہیں کرتا ہوں، مگر بہتر نہیں ہے. یہ بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پیسے دیے، سمجھے آپ، لے لیا، دے دیا، کام کرا دیا. مسجد میں، مسجد تعمیر ہونے کا کام ہے، اللہ توفیق دے، بہت ثواب کا کام ہے. اور مسجد بنانا تو اتنے ثواب کا کام ہے کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا. کلکتہ کے ایک سیٹھ جی تھے اعلی حضرت کے ماننے والے، ان کے زمانے میں ان کے کارخانے کی آمدنی ہوتی تھی 16واں حصہ انہوں نے غوث پاک کی نیاز کے لیے وقف کر دیا تھا. 16واں حصہ، ایک آنے بھر، 16 آنے ہوتے تھے روپے میں، ایک آنے بھر 16واں حصہ آمدنی کا، اس سے غوث پاک کی نیاز دلایا کروں گا. وہ پیسے جمع ہو گئے. انہیں پتہ لگا کسی گاؤں میں کوئی مسجد ویران ہے، مسلمانوں کو ہاتھ لگی ہے، پہلے کی ویران پڑی ہوئی، گاؤں کے لوگ غریب ہیں، اس کی ریپیئر کرا نہیں سکتے، مسجد کو آباد کرنا ہے. تو سوچا کہ وہ بجائے نیاز دلانے کے وہ پیسہ مسجد میں لگا دوں. تو انہوں نے دل میں کچھ کسک پیدا ہوئی تو بریلی کو فتویٰ لکھ کے بھیج دیا. عالت کے سوال میں لکھا کہ جو رقم غوث پاک کی نیاز کے لیے جمع کی گئی ہے اسے کسی اور کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب ویران مسجد کو آباد کرا دیا جائے تو کیسا رہے گا. کلکتے کے ایک سیٹ پوچھتا ہے بریلی سے. اب اعلیٰ کا جواب سنو. فرماتے ہیں اللہ مبارک کرے، نیت کرنے والوں کی نیت بہت محمود ہے، ہر کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں. ویران مسجد کو آباد کرنا سب سے افضل اور مقدم کام ہے. حالات کو یہ سمجھایا کہ وہ کوئی کھچڑے ملیدے والے مولانا تھے. بس کھچڑے ملیدے کو وہ جائز کہتے تھے، مگر وہ مسجدوں، نمازوں، روزوں والے مولانا تھے. سن لو کان کو، بالکل صحیح بات. ان کے پیر کا انگوٹھا پک گیا تھا، آپریشن ہوا تھا، تب بھی جیسے بھی ہوتا تھا مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. وہ مفتی اعظم ہند کو تو اپنا بہت سے لوگوں نے خود دیکھا ہے، 90-92 سال کی عمر میں کھٹ کھٹ کرتے گھر سے چل کے مسجد کو آتے جاتے 50 بار تو میں نے دیکھا ہے. جس دن انتقال ہوا ہے رات میں 1:40 پر، اس دن مغرب کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی ہے. سمجھے؟ تو اتنی اہمیت ہے مسجد تو جو حالات نے سمجھ لیا کہ نیاز دلانے سے، پلاؤ کھلانے سے غوث پاک کی روح اتنی خوش نہیں ہوگی اتنی کہ ایک مسجد کو آباد ہونے سے خدا کا گھر آباد ہوگا تو غوث اعظم کو زیادہ خوشی ہوگی. ہاں، تو مسجد کے اندر جو کام ہے کراؤ. سمجھے نہیں؟ تو کہنے سننے کی کیا بات ہے. مسجد کے لیے کراؤ گے تو کس کے لیے کراؤ گے یہ بتاؤ مجھے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ غریب لوگوں سے پریس بنا کر کے چندے مت کیا کرو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے، سجاوٹیں، ڈیکوریشن، بہت سا کام بڑھ گیا ہے پہلے سے بہت. پہلے زمانے میں تو چھت بن گئی، کھدائی ہو گئی، پلاسٹر ہو گیا، مسجد بن گئی. اب تو بھیا مکان ہوں یا مسجدیں ہوں، اب تو 20-20 سال تک کام نپٹ نہیں رہا ہے. تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہوں میں اس کو، لیکن غریبوں کو منوچا کرو، مزدوروں کو زیادہ، بڑے لوگ کر لیا کرو. ہاں غریب آدمی اپنی خوشی سے کوئی کچھ محبت سے دے تو لے لو، پریس مت بناؤ کہ تجھے اتنا دینا ہی دینا ہے. غریبوں سے اسلام میں لینا نہیں آیا بلکہ غریبوں کو اسلام میں دینا آیا ہے. اگر غریبوں مزدوروں کو پریس بنا کر کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کے چندے لینا پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھی سادھی مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز تو ہو ہی جائے گی.
کئی جگہ یہ دیکھا ہے میں نے، یہ کمیٹیوں والے جو ہوتے ہیں نا اپنی واہوائی کے لیے کہ بہت بڑھیا بنایا، بڑا کام کرایا صاحب، کمیٹی زندہ باد بھائی، اور کرایا کہاں سے؟ 200 روپے کا مزدور کہنا لا 500 روپے دے گا کیسے کر کے نہیں، اپنی واہوائی ہو رہی ہے اور اس کے بچے پریشان، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے کفر کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ ہاں، بہرحال اب تقریر ختم کر رہے ہیں ہم، بات جو چلی تھی وہیں سمیٹ دیں کہ کچھ وہ ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ دنیا میں چھپے رہتے ہیں، آخرت میں ان کا جلوہ نظر آئے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ انہی لوگوں میں ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ دنیا میں تو دیکھ ہی رہے ہو کہ اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ جدھر دیکھو مزرعے چشت و بخاراؤ، عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سمجھا؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ایسا نوازا، اتنا چرچا ہے دنیا میں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں تک کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی غوث پاک بھی ہیں۔ ہاں، جہاں نعرہ لگ رہا ہے اللہ کا نعرہ، رسول اللہ کا نعرہ، اس کے بعد میں لگ رہا ہے غوث اعظم کا نعرہ، حالانکہ بیچ میں ان سے بڑے مرتبے کے صحابہ بھی ہیں، مگر وہ اللہ کی مرضی ہے، چرچا کر دیا انہوں نے اتنا، ڈنکا بج گیا۔ تو یہ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر گھر کی نیازیں، فاتحائیں، لنگر، جلسے، جلوس، نعرے، شجرے پیری مریدی کے، جہاں دیکھو غوث اعظم چھائے ہوئے ہیں۔ ایسا نوازا دنیا میں کہ لوگ بڑے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، سب کو پیر کہا جا رہا ہے، ان کو بڑے پیر صاحب کہا جا رہا ہے۔ ہاں، اور قیامت میں ایسا نوازے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غوث اعظم کو، کہ دنیا دیکھے گی کہ غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے آنے کو ترسیں گے لوگ، جدھر نظر اٹھ جائے گی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ قیامت کے دن میں کیا بتاؤں، مولانا جمیل الرحمان قادری نے اس شعر میں آخرت میں اللہ جو نوازے گا اس کا اچھا بیان کر دیا ہے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بریلی کے ہی تھے، گڑیا محلے کے تھے شاید، عرب کے زمانے میں میلاد شریف پڑھتے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور اعلیٰ حضرت کے میلاد خواں بن گئے تھے۔ چھوٹی سی قبرستان میں شاید ان کا قبر ہے، مزار ہے۔ انہوں نے اچھا منظر کھینچ دیا، انہی کا شعر سن لو پھر ختم کرو۔ جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزے دکھلائے گا محشر میں سیرا غوث اعظم کا، مزے دکھلائے گا محشر میں سیرا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر۔ حالت کے مرید تھے جب مولانا جمیل الرحمان صاحب قادری،
اور کوئی بھی نظم کوئی بھی منقبت لکھتے تھے، کچھ بھی لکھیں اس میں اپنے شیخ اعلی حضرت کا نام ضرور لاتے تھے۔ وہ حمد لکھی ہے، حمد ہے اس ذات پر جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، اس میں بھی نام لا عرض کا، میرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ اے جمیل قادری یہ فیض اللہ و رسول، میرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ کوئی بھی لکھے اس میں نام ضرور لاتے تھے۔ غوث پاک کی منقبت لکھی تو اس میں بھی جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو شیدا غوث اعظم کا، بنایا جس نے ہم جیسوں کو شیدا غوث اعظم کا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے سویرے سے دوپہر تک کام کیا اور دن بھر کی مزدوری مل گئی انہیں، سویرے سے دوپہر تک کام کیا، دن بھر کی مزدوری لے گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ انہوں نے دوپہر سے شام تک کام کیا، ان کو بھی دن بھر کی مل گئی، اور کچھ وہ ہیں کہ جب سورج بالکل ڈوبنے ہی والا تھا اس وقت آئے اور برائے نام ذرا سا کام میں ہاتھ لگایا اور چلے گئے اور دن بھر کی مزدوری لے گئے۔ فرماتے ہیں بس تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے، مطلب کام کم مزدوری زیادہ، عمل کم اور ثواب زیادہ۔ ان امتوں نے کہا یا رسول اللہ تو نے امت محمدی سے ہمیں پیچھے کیوں رکھا، تو نے امت محمدی سے ہمیں پیچھے کیوں رکھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کاٹ کے تو ان کو نہیں دیا، تمہاری بھی تو دوپہر تک کام کرا کے دن بھر کی دی، دوپہر سے شام تک کام کرایا دن بھر کی مزدوری دی، آدھے دن کا کام پورے دن کی مزدوری، بولو تمہارا کم تو نہیں کرا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا اللہ تو نے ہمارا کم تو نہیں کیا۔ اللہ فرماتا اب یہ میرا فضل ہے، جس پر جتنا چاہوں کر دوں، تمہارا کاٹ کے دیا ہو تو بتاؤ، فضل کا تو میرے کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے فرماتا ہے، اور بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سب لوگ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ ذی الفضل العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو 3 شعر سلام کے پڑھنے پھر چھوٹی سی دعا ہو جائے گی، نماز عصر کی انشاءاللہ پڑھ کے جائیں گے۔ مسجد میں کتابیں کہیں لگی ہوں گی،